میں بالکل ایک مطلع پیش کر رہا ہوں، اگر یہاں سے بات بنے گی تو آگے دیکھیں نوازش کرم سنیے گا کہ میرے تیغ علی کا فیض، میرے تیغ علی کا فیض، واہ 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 واہ، میرے تیغ علی کا فیض بادل بن کے چھایا ہے، ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، میرے تیغ علی کا فیض بادل بن کے چھایا ہے، میرے تیغ علی کا فیض بادل بن کے چھایا ہے، میرے تیغ علی کا فیض بادل بن کے چھایا ہے، میرے تیغ علی کا فیض بادل بن کے چھایا ہے، میرے تیغ علی کا فیض بادل بن کے چھایا ہے، میرے تیغ علی کا فیض بادل بن کے چھایا ہے، انہی کے فیض سے سارا، انہی کے فیض سے سارا، انہی کے فیض سے سارا علاقہ جگمگایا ہے، انہی کے فیض سے سارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار سرکاہی کانفرنس حضرت عظمت رضا الہ آبادی۔ ہاں ماشاءاللہ، کیا کیا جائے اب بولیے آگے۔ نوازش کرم پڑھیے بھائی بالکل نیو جی، منقبت، ہاں یہ ہمارے عدنان بابو، ہاں ان کا فون آج بالکل ارجنٹ میں گیا ہے، تو میں سوچنے لگا کہ اب چونکہ سرکار سرکاہی اس کی تقریب ہے، اس میں پڑھنا مجھے کیا ہے، خیر سرکار کا کرم ہوا، چند شعر ہو گئے، تو بس میں چاہتا ہوں کہ اسی کلام کو آپ اچھے طریقے سے سن لیجیے، اس کے بعد بات ختم، نوازش باقی بعد میں سنیے، ذرا محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ میرے تیغ علی کا فیض بادل بن کے چھایا ہے، میرے تیغ علی کا فیض بادل بن کے چھایا ہے، سجائے کیوں نہ ہم محفل، لگائیں کیوں نہ ہم نعرہ، سجائیں کیوں نہ ہم محفل، لگائیں کیوں نہ ہم نعرہ، کہ سجائیں کیوں نہ ہم محفل، سجائیں کیوں نہ ہم محفل، لگائیں کیوں نہ ہم نعرہ، سجائیں کیوں نہ ہم محفل، لگائیں کیوں نہ ہم نعرہ، سجائیں کیوں نہ ہم محفل، لگائیں کیوں نہ ہم نعرہ، کہ میرے تیغ علی شاہ کا، میرے تیغ علی شاہ کا، میرے تیغ علی شاہ کا مقدس عرس آیا ہے، میرے تیغ علی شاہ کا مقدس عرس آیا ہے، میرے تیغ علی کا فیض بادل بن کے چھایا ہے، میرے تیغ علی شاہ کا، میرے تیغ علی شاہ کا مقدس عرس آیا ہے، یہ شعر بطور خاص نوازش میں حاضر کر رہا ہوں، ابھی مولانا تحسین رضا صاحب قبلہ کی تقریر ہوئی 2-4-5 منٹ کی، لیکن انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، بس ان کی گفتگو اور ان کا نچوڑ میرا شعر سنیے گا، کہ کبھی یہ کیسے اجڑے گا، کبھی یہ کیسے بگڑے گا، کبھی یہ کیسے اجڑے گا، کبھی یہ کیسے بگڑے گا، کبھی یہ کیسے اجڑے گا، کبھی یہ کیسے بگڑے گا، کہ کبھی یہ کیسے اجڑے گا، کبھی یہ کیسے بگڑے گا، کبھی یہ کیسے اجڑے گا، کبھی یہ کیسے بگڑے گا، کبھی یہ کیسے اجڑے گا، کبھی یہ کیسے بگڑے گا، کہ
مظفر پور کو جب مظفر پور کو جب تیغ دولہا نے بسایا ہے مظفر پور کو جب تیغ دولہا نے بسایا نعرہ رسالت فیضان سرکار سرکاہی کانفرنس حضرت عظمت رضا الہ آبادی واہ 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 میرے تیغ علی کا فیض بادل بن کے چھایا ہے میرے تیغ علی کا فیض بادل بن کے چھایا ہے انہی کے فیض سے سارا علاقہ جگمگایا ہے انہی کے فیض سے سارا علاقہ جگمگایا ہے کہ جہالت کا اندھیرا تھا عداوت تھی یہاں ہر سو جہالت کا اندھیرا تھا عداوت تھی یہاں ہر سو کہ جہالت کا اندھیرا تھا عداوت تھی یہاں ہر سو جہالت کا اندھیرا تھا عداوت تھی یہاں ہر سو جہالت کا اندھیرا تھا عداوت تھی یہاں ہر سو یہاں کی خاک پر رکھ کر یہاں کی خاک پر رکھ کر یہاں کی خاک پر رکھ کر قدم سونا بنایا ہے یہاں کی خاک پر رکھ کر قدم سونا بنایا ہے میرے تیغ علی کا فیض بادل بن کے چھایا ہے انہی کے فیض سے سارا علاقہ جگمگایا ہے نوازش کرم اور ایک شعر میں بطور خاص پیش کر رہا ہوں جو آپ آئے ہیں اس کو آپ محسوس کریں اور میں جو آیا ہوں میں اس بات کو محسوس کرتا ہوا یہ شعر آپ کی سماعتوں تک پہنچا نوازش کرم میرے تیغ علی کا فیض بادل بن کے چھایا ہے انہی کے فیض سے سارا علاقہ جگمگایا ہے ملی جس کو اجازت ہے ہوئی جس پر عنایت ہے ملی جس کو اجازت ہے ہوئی جس پر عنایت ہے ہم ملی جس کو اجازت ہے ملی جس کو اجازت ہے ہوئی جس پر عنایت ہے ملی جس کو اجازت ہے ہوئی جس پر عنایت ہے ملی جس کو اجازت ہے ہوئی جس پر عنایت ہے وہی تیغ علی کی ہاں وہی تیغ علی کی بز میں نورانی میں آیا ہے وہی تیغ علی کی بز میں نورانی میں آیا ہے اور اس کلام کا مقطع میں پیش کر رہا ہوں سماعت کیجئے گا بہت زیادہ آپ کو پریشان کرنے کی اس وقت ضرورت محسوس میں نہیں کر رہا ہوں ملاحظہ کیجئے کسی وجہ سے چونکہ حضرت کی طبیعت ناساز ہے وہ آپ کی اس انجمن میں آ گئے جو ان کی مہربانی ہے حضرت کو جانے دیجئے آرام کریں ٹھیک ہے ایک کلام اور پڑھ دیجئے مشرقی کے لیے مغربی کے لیے ماشاءاللہ جو حضرات پیچھے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ آگے تشریف لائیں ہے نا ابھی بہت سارے شعراء بچے ہوئے ہیں شاعر ہندوستان حضرت غنچہ مظفر پوری صاحب کی بلا کب کون سا کلام پڑھ دیں گے یہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ نہیں محبت کے ساتھ جو حضرات پیچھے ہیں
हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा सूफ़ी शाह आबिद हुसैन क़ादरी तेगी साहब क़िबला तबीयत नासाज की वजह से घर तशरीफ़ ले जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि हज़रत से मुसाफ़ा करने के बाद आप जलसेगाह में तशरीफ़ लाएँ। कमेटी के नौजवान तो दिख ही नहीं रहे हैं कि नौजवान हो गए कि बूढ़े हो गए, है ना। जितने नौजवान हैं उनसे गुजारिश है कि आगे तशरीफ़ लाएँ। ये बताइए